فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی کمالات بے شمار ہیں، جس کے صفات انگنت ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا کوئی شمار نہیں ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اوصاف کی، اللہ تعالیٰ کے صفتی ناموں کی تعداد بتا سکتا ہے کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفتی نام کتنے؟ ہاں 99. ہاں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفتی نام کتنے ہم کو نہیں پتا، بے شمار ہیں. وہ جو 99 نام والی حدیث ہے، اس میں 99 نام کو گننے کی، ان کا احصاء کرنے کی خصوصی فضیلت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی 99 ہی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نام ہے. وہ بہت مشہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم ھو لک. اللہ تعالیٰ میں ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں، ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تیرا ہے، جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہے، اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، اپنے کسی بندے کو نہ بتایا ہے. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا اس نام کو تو نے اپنے علم غیب میں چھپا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ایسے بھی ہیں جو ہم کو پتہ بھی نہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ کے نام بے شمار ہے، اللہ کی صفتیں بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری صفتیں ہم کو نہیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ صفتیں، اپنی بعض صفتیں ہم کو بتائی ہیں، کیونکہ ہم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو سمجھے گا نہیں، تب تک وہ کما حق کو عبادت نہیں کر سکتا. عبادت کا جذبہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کی عظمت کو نہ سمجھے. تو اللہ نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے اپنی کچھ صفتیں ہم کو بتا دی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان بہت ساری صفتوں میں اللہ کی ایک صفت ہے صفت علم، کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے. کیونکہ آج کے ہمارے گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ علم کس سے حاصل کرنا ہے. تو علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے، پہلے ہم یہی دیکھ لیں. اور علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے، یہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے، اس پہ بہت سارے نقطے بیان کیے جاتے ہیں. میں اگر وہ حدیثیں نہ بیان کروں جس میں علم حاصل کرنے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، وہ قرآن کی آیتیں نہ بیان کروں، علم کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اور علم کی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے. کون سا نام ہے جو علم کی صفت پر مشتمل ہے؟ ہاں علیم. اللہ تعالیٰ العلیم، اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، العلیم، علم والا. تو اللہ تعالیٰ علم والا ہے. اللہ نے وہ علم اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اصل میں اپنے نبی کو دیا کیا؟ علم دیا نا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا علم دیا جس کا علم آپ کو نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، اور وحی اصل میں ہے کیا؟ وحی اصل میں علم ہے. یعنی وحی یا تو قرآن ہے یا تو اللہ کے نبی کی سنتیں. قرآن بھی علم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی کیا ہیں؟ علم ہے. تو اللہ نے اپنے نبی، اللہ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ علم اپنے نبی کو دیا، اور نبی سے وہ علم امت کے علماء نے لیا. اس لیے اس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیا چھوڑا ہے؟ علم چھوڑا ہے. اللہ کے نبی اپنی امت کے دنیا میں کیا چھوڑ کر کے گئے؟ علم چھوڑ کر کے گئے ہیں. اور آخرت میں بندے کو نجات کب ملے گی؟ جب اس کے پاس وہ علم ہو جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے. تو علم کی اہمیت تو سمجھ میں آ جاتی اتنی بات سے کہ اللہ نے، اس لیے اللہ کے بھی فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ دنیا کے اندر جائیداد ترکے میں نہیں چھوڑ کے جاتے.
مال ترکے میں نہیں چھوڑ کے آتے. نبی کا مال ان کے وارثین میں تقسیم ہوتا ہے؟ ہاں نہیں تقسیم ہوتا. کیا ہوتا ہے پھر اس مال کا؟ وہ مال جو ہے وہ مسلمانوں میں صدقہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے, ہم جو بھی مال چھوڑ دیتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ صدقہ ہو جاتا ہے. تو انبیاء مال نہیں چھوڑ کر کے گئے وراثت میں, انبیاء کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ علم چھوڑ کر کے گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں علم لے کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم امت کے علماء نے لیا, پہلے صحابہ نے لیا, پھر صحابہ سے یہ علم سینوں سے منتقل ہو کر کے ہم تک پہنچائے. اب ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم پر کیا واجب کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. سب سے پہلا واجب دین کے اندر کیا ہے؟ علم. پھر ساری چیزیں شروع ہوں گی. مثلا ہمارے دین کے دو حصے ہیں, ایک ایمان اور ایک عمل, ہے نا. ایمان کی تعریف کس کو پتا ہے؟ آپ میں سے ہاتھ اٹھائیے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ بتائیے. ہاں شاباش, ہاں ہاں ترتیب تھوڑی سی چینج ہو گئی آپ کی. ہاں دل میں تصدیق, زبان سے اقرار, اور پھر جوارح سے جسم کے اعضاء سے عمل. اب تصدیق کرنے کے لیے جب آپ کو کہا جائے گا تو تصدیق کی شروعات کیسے ہوگی؟ تصدیق یعنی دل میں آپ کو پہلے یقین کرنا ہے, تو یقین کی شروعات علم سے تو ہوگی. جیسے آپ سے کہا گیا تقدیر پر ایمان لاؤ, تو پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تقدیر کا علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ سے کہا گیا فرشتوں پہ ایمان لاؤ, تو پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ فرشتوں کا علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ سے کہا گیا قیامت پہ ایمان لاؤ, تو پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ قیامت کا علم حاصل کرنا پڑے گا. تو ایمان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ علم سے ہوتی ہے. اور عمل کی شروعات بھی کیسے ہوتی ہے؟ علم سے ہوتی ہے. بھائی آپ کو نماز پڑھنی تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز کا علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ کو روزے رکھنا ہے تو پہلے روزے کا علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ کو زکات دینی ہے تو زکات کا علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ کو کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کا علم حاصل کرنا پڑے گا. تو علم جو ہے وہ اسلام ایک سیڑھی ہے نا, اس سیڑھی کا پہلا زینہ کیا ہے؟ علم ہے. سب سے پہلا قدم جہاں پہ آپ کو دین کے اندر رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور فرض چیز کو چھوڑنا کیا ہے؟ حرام ہے نا. جو چیز فرض ہوتی ہے اس کو ترک کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. تو علم بنیادی طور پہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم ہوتا ہے فرض علم, جن چیزوں پر آپ کو عمل کرنا ہے اور جو آپ کی ایمان کی ضروریات ہیں ان کا علم حاصل کرنا آپ کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. اور اس سے زائد علم حاصل کرنا آپ کے اوپر کیا ہے؟ مستحب ہے. علم فرض بھی ہوتا ہے اور نفل بھی ہوتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ جو دین کی بنیادی ضرورتیں جیسے توحید ہے, ایمان کی باتیں ہیں, ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. نماز واجب ہو گئی تو نماز کیونکہ سب پر واجب ہے تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی سب پر واجب ہے. روزہ سب پر واجب ہے تو روزے کا علم حاصل کرنا بھی سب پر واجب ہے. لیکن مان لیجیے ایک آدمی استطاعت نہیں رکھتا, ابھی وہ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے, تو کیا حج کا علم حاصل کرنا بھی اس پر واجب ہے؟ نہیں. اور علم حاصل کر لیا اگر حج کا تو گناہ ملے گا اس کو؟ نہیں. کیا ہے وہ؟ مستحب ہے. جس چیز پر عمل کرنا ہے, جو چیزیں واجب ہیں ان کا علم حاصل بھی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. جو چیزیں مستحب ہیں ان کا علم حاصل کرنا مستحب ہے. تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. اسلام نے جو سب سے پہلی چیز ہم پر فرض کی وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. اور انشاءاللہ تعالی اس مجلس میں ہم اسی نیت سے بیٹھے ہیں نا, دین کا علم حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھے ہیں. اب علم حاصل کرنے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے جس کا ہم کو خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہم کو یہ خیال رکھنی ہے کہ علم ہم معتبر ذریعوں سے حاصل کریں, مستند ذریعوں سے حاصل کریں, اوتھینٹک ذریعوں سے حاصل کریں. کیونکہ علم بانٹنے والے دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جو علم بانٹنے کے اہل ہیں, معتبر ہیں, جن سے دین کا علم لیا جا سکتا ہے, جو صحیح راستہ دکھانے والے ہیں, جو انبیاء کے حقیقی وارث ہیں. اور علم بانٹنے کے نام پر معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو علم کے نام پر گمراہی بانٹتے ہیں. ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو علم کا حوالہ دے کر کے جہنم کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کو دنیا تو عالم سمجھتی ہے لیکن وہ حقیقت میں علم والے نہیں ہوتے ہیں. تو علم سب سے پہلے دین کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ علم حاصل کرنے سے. اور علم کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کن لوگوں سے علم لینا ہے اور کن لوگوں سے علم نہیں لینا ہے, کیونکہ یہ علم ہمارے لیے نجات کا سبب بننے والا ہے. یہ دنیا خاص طور پہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی فتنوں کا عروج ہوگا. ایسے فتنے آئیں گے جو انسان کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیں گے.
اللہ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ایک آدمی ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. یعنی وہ فتنے جو صرف ہمارے کیریکٹر کو اور ہمارے اخلاق کو تباہ نہیں کریں گے. اخلاق کے فتنے تو ہوں گے، اخلاق سے بڑے فتنے کس کے ہوں گے؟ ایمان کے فتنے. بھائی جیسے زنا ہے، شراب ہے، یہ ساری چیزیں تو عام ہوں گی، لیکن یہ تو صرف گناہ ہوتے ہیں نا. ایسے فتنے بھی آئیں گے، صرف گناہ میں ہم کو ملوث نہیں کریں گے بلکہ ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کر دیں گے. صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. ایسے فتنے آئیں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند، ایسے فتنے آئیں گے سمندر کے لہروں کے مانند، جیسے سمندر کی لہریں ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہیں، یہ فتنے بندے کے ایمان کو تباہ کر دیں گے. اور ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزیں درکار ہوں گی ہم کو، کیونکہ فتنے جو ہیں دنیا کے اندر دو ہی طرح کے ہوتے ہیں. فتنے کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں. کسی کو پتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا دو طرح کے فتنے کون سے ہیں؟ بہت مشہور ہے. ایک فتنہ ہے شہوات کا فتنہ، اور ایک طرح کے فتنے ہوتے ہیں شبہات کے فتنے. کتنے فتنے ہوتے ہیں؟ شہوات کے فتنے اور شبہات کے فتنے. شہوات کے فتنے یعنی ایک چیز آدمی کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، بری چیز ہے، غلط چیز ہے، یہ اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے، لیکن انسان اپنی شہوات کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنے ڈیزائرز کی وجہ سے اپنی نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن اپنی شہوات یعنی ڈیزائرز، اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے نا. اس کے لیے ہم کو کس کی ضرورت ہے؟ تقوی کی ضرورت ہے. دوسرا کیا ہے؟ شبہات کے فتنے. شبہات کے فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی غلط کو صحیح سمجھ رہا ہے، باطل کو حق سمجھ رہا ہے، برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہے، گمراہی کو ہدایت سمجھ رہا ہے، اور وہ گمراہی پر مستقل عمل کیے جا رہا ہے، اس کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے میں حق پر ہوں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی شبہے کا شکار ہو جاتا ہے. شبہہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ شہوات تو نفس سے پیدا ہوتی ہے، شبہات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ جہالت سے. تو جہالت کا علاج کیا ہے؟ علم ہے. فتنوں کے دور میں وہ چیز جو ہم کو ہماری ایمان کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے لیے، وہ کیا ہے؟ علم. معتبر علماء سے مستند علم حاصل کرنا. اگر آدمی کا علم کا سورس ہی غلط ہو گیا، جہاں سے اس کو علم حاصل کرنا ہے وہ سورس ہی اس کا غلط ہے، وہ صحیح جگہ سے علم نہیں حاصل کر رہا، تو قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے، اللہ نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم، ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے. وہ آپ کو علم کے نام پر جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. اس لیے سب سے پہلا واجب ہے علم، اور علم کے معاملے میں سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ علم مستند ذریعے سے، آتھینٹک طریقے سے، جو آتھینٹک سورس ہے علم کا، وہاں سے علم حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے؟ یہ اتنی بیسک بات جو تمہید تھی وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی دیکھیے دنیا میں ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ عام امت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. امتی جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. عام امت جو ہے وہ اس میں ایک طبقہ ہوتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں عامی، عام انسان، اور ایک طبقہ ہوتا ہے علماء کا، ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عامی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں. عامی میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے، جو عام آدمی ہوتا ہے اس کے اندر بھی کیٹیگری ہوتی ہے. سارے عام آدمی ایک درجے کے علم کے نہیں ہوتے. اور علماء میں بھی کیا ہوتی ہے؟ کیٹیگری ہوتی ہے. لیکن بیسک ہمیشہ امت کے اندر دو طرح کے طبقے ہوں گے، ایک ہوں گے جو علماء ہوں گے اور ایک ہوں گے جو علماء نہیں ہوں گے. بنیادی طور پہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد کی ہے، ہر مسلمان کو دعوت کا کام کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم میں سے تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ کیونکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. تو بنیادی دعوت کا کام تو ہر مسلمان کو کرنا ہے. پھر علماء کی کیا خاصیت ہے؟ ہاں، ایک بنیادی دعوت کا کام تو ہر کسی کو کرنا ہے، اس میں علماء کی کیا خاصیت ہے؟ قرآن سب کے لیے ہے، حدیثیں سب کے لیے ہیں، تو پھر علماء کا کیا کام ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں یہ بات بتائی ہے کہ علماء کا کوئی ایک الگ طبقہ بھی امت کے اندر ہونا چاہیے؟ کیا اللہ نے ایسا بتایا ہے؟ کوئی ایسی آیت آپ کو یاد ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ نہیں علماء بھی ہوں گے الگ سے، عام لوگوں کے علاوہ امت میں علماء کا ایک الگ طبقہ ہونا چاہیے، ایک الگ؟ ہاں، کیا خیال ہے؟ کوئی آیت؟ ہاں، کون سی آیت ہے؟ ہاں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم
طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم. دیکھیے ایک طبقہ ایسا ہوگا نا، جیسے میں نے بتایا نا علم کتنی طرح کا ہے، ایک علم ہے واجب اور ایک علم ہے نفلی. جو علم واجب ہے وہ تو ہر کسی کو حاصل کرنا ہے، اس میں تو چھٹکارا نہیں ہے. لیکن ایک طبقہ علماء کا ایسا ہوگا جو صرف واجب علم حاصل نہیں کرے گا، وہ علم کے اندر گہرائی کے اندر سے جا کر کے علم حاصل کرے گا. کیا فرمایا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین کی جیسے جہاد کا معاملہ ہوتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، لوگ جنگوں کے لیے جاتے تھے. فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ سارے لوگ جنگ کے لیے چلے گئے، ایک طبقہ الگ رہے گا، وہ الگ ہو جائے گا وہ لوگوں سے، اور وہ کیا کرے گا؟ تفقہ حاصل کرے گا دین کے اندر. تفقہ کس کو کہتے ہیں؟ گہری سمجھ کو. فقہ بولتے ہیں نا، فقہ. ہمارے یہاں بہت بڑی مجبوری ہے کہ ہم نے فقہ کو بہت سارے لوگوں نے غلط لفظ اور غلط معنی اس کو پہنا دیا. فقہ کس کو کہتے ہیں؟ بنیادی طور پہ فقہ کا مطلب ہوتا ہے دین کی گہری سمجھ. دین کی گہری سمجھ. فقہ کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ، ہاں، وزڈم. آپ وہ دعا پڑھتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یفقہوا وہی فقہ ہے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. تو ایک ہوتا ہے واجب علم، وہ تو ہر کسی مسلمان کو حاصل کرنا ہے. لیکن ایک طبقہ مسلمانوں میں ہمیشہ ایسا رہے گا جو بہت گہرائی میں جا کر کے دین کا علم حاصل کرے گا، اور گہرائی میں جا کر کے دین کا علم حاصل کرنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. واپس آ کر کے، یعنی پہلے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا مرحلہ، محنتیں اپنی صبح و شام، اپنی تگودو اور سرگرمیاں کس میں لگائیں گے؟ ڈیپ میں جا کر کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ آ کر کے اپنی قوم والوں کو ڈرانے کا، ان کو دین کا پیغام سمجھانے کا، سکھانے کا کام کریں گے. تو یہ سمجھ میں آیا نا؟ ایک طبقہ وہ ہوگا جو صرف واجب علم حاصل نہیں کرے گا، بلکہ یہ طبقہ فرض کفایہ. ایک دیکھیے بھائی، آپ کے جسم کے امراض ہوتے ہیں بہت سارے، جسم بھی بیمار ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر آدمی بیسک طور پہ جو بنیادی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کچھ ایک دوائیاں جانتا ہے نا؟ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ بھائی بخار ہو جاتی ہے تو کون سی ٹیبلٹ لیتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، کروسین لے لیتے ہیں، ڈولو کھا لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا؟ کبھی بچے، خاص طور پہ جن کے 2-4 بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کے بارے میں ہر بیماری کی ایک دوا تو ہم کو پتہ ہی ہوتی ہے. تو کیا یہ بیسک دوائیوں کی نالج ہمارے پاس ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم کو معاشرے میں ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں رہ گئی؟ اس کا کوئی یہ مطلب سمجھتا ہے کہ ہم کو ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں رہ گئی؟ ہاں، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا نا کہ بھئی ایک ہوتا ہے بیسک نالج، الٹی آئے تو یہ کرنا چاہیے، بخار ہو جائے تو یہ کرنا چاہیے، چھینک آئے تو یہ کر لینا چاہیے. جو شوگر کے پیشنٹ ہمارے ہوتے ہیں وہ تو آدھے حکیم ہو جاتے ہیں زندگی میں. ہاں، 10-15 سال اگر آدمی کو شوگر ہو گیا تو پھر وہ آدھا ڈاکٹر ہو جاتا ہے. اس کے ہر آدمی، یعنی بلکہ ہمارے یہاں تو صورتحال یہ کی ضروری ہے کہ جو عیادت کرنے کے لیے آئے مریض کی، وہ اس کو کوئی نہ کوئی نسخہ ضرور بتا دے. ہاں، ڈاکٹر بننا ضروری ہے اس کا. کوئی عیادت کرنے والا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو 2-4 نسخہ، اس کو لگے گا کہ میں نے عیادت کا حق نہیں ادا کیا اگر میں نے کوئی 2-4 نسخے نہیں بتایا آپ کو. تو تھوڑا بہت ہم کو طب کا علم، میڈیکل کا علم ہوتا ہے نا، میڈیکل سائنس کا. لیکن اس کا مطلب تو نہیں کہ معاشرے میں ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں رہ گئی. اب ایک بڑا ہائر لیول کا کبھی بیماری ہوتی تو اس کے لیے ہم کو ایک متخصص ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے بیسک دین کا علم تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. لیکن معاشرے میں بہرحال ایسے علماء ہونے چاہیے جو قرآن و سنت کی نصوص سے، جو قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، ان حدیثوں اور ان آیتوں کی روشنی میں عوام کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں. کوئی مسئلہ آپ کو آئے تو آپ ان کی طرف رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ میری زندگی میں یہ مسئلہ آیا ہے، کیونکہ مسائل نئے نئے زندگی کے اندر آتے رہتے ہیں. عقیدے میں کہیں کوئی شبہ پیدا ہو تو آپ ان کی طرف رجوع کر کے ان سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. تو ایک طبقہ ہمیشہ معاشرے کے اندر علماء کا ہوتا ہے جن کی طرف عام لوگ رجوع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس امت میں ہمیشہ ایک طبقہ علماء کا ہونا چاہیے، اور یہ علماء کا طبقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مبارک، بڑا بابرکت طبقہ ہے. قیامت کے قریب جو فتنے آنے والے ہیں وہ کیونکہ جہالت کے فتنے ہوں گے، اور جہالت کے فتنوں کا علاج کہاں کس کے پاس ہوتا ہے؟ علماء کے پاس ہوتا ہے. تو ہم کو پہلی بات ہمارا موضوع ہے نا، ہم علم کہاں سے حاصل کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کا علم کتابوں سے نہیں بلکہ علماء سے حاصل کرنا ہے. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ محض کتابوں سے دین کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے. علماء سے دین کا علم حاصل کرنا ہے. کتابیں علم کے معاملے میں سپورٹ کر سکتی ہیں آپ کو، لیکن کوئی یہ سوچے کہ کتابیں
علماء کی ضرورت سے بے نیاز کر دیں گی تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. بلکہ ہمارے اسلاف میں بہت سارے نصوص ہیں، انشاءاللہ بھی موقع ملے گا تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. بہت سارے نصوص ہیں جن میں علماء نے بہت مذمت کی ایسے لوگوں کی جو صرف کتابوں پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ کتابوں کو سمجھنے کے لیے بھی ہم کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ علماء کی ضرورت ہوتی ہے. بعض مرتبہ ایک عامی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن کتاب سمجھنے کے لائق بھی وہ نہیں ہوتا. بلکہ جو صرف بعض علماء نے کہا ہے ہمارے اسلاف میں سے کہ جس کا استاذ کتابیں ہوں گی اس کی غلطیاں اس کے درست معاملات سے زیادہ ہوں گی، اس کی درستگی سے زیادہ اس کی غلطیاں ہو جائیں گی. کیونکہ بہت مرتبہ کتاب میں عالم وہ سب کچھ نہیں بیان کر دیتا جو اس کے علم میں ہوتا ہے. وہ جو اس کے سینے میں علم ہوتا ہے وہ بہت لامحدود ہوتا ہے، کتاب میں اس کا بہت مختصر سا حصہ ہوتا ہے. اس لیے یہ امت کبھی بھی علماء سے بے نیاز نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جو ہے، یہ غالباً مسند دارمی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذوا العلم قبل ان یذهب. اللہ کے نبی نے فرمایا علم لے لو اس سے پہلے کہ علم چلا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں دیکھیے آپ لوگ ان کو اپنا کام کرنے دیں، بہت پیاری حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے، سنن دارمی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا العلم، علم حاصل کر لو قبل ان یذهب، اس سے پہلے کہ وہ علم چلا جائے. تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کی مجلس میں موجود تھے، انہوں نے پوچھا کیف یذهب العلم یا نبی اللہ وفینا کتاب اللہ، کہ اللہ کے نبی علم کیسے چلا جائے گا، ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے. صحابہ کرام نے سوچا علم کیسے جائے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو قیامت تک لی ہوئی ہے، تو قرآن تو قیامت تک محفوظ رہنے والا ہے، تو علم کیسے چلا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، فغضبا، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی غصہ ہو گئے. ثم قال، اس کے بعد اللہ کے نبی فرمایا ثقلتکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم کو گم کریں. یہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے نا جو کبھی کبھی ہم بول دیتے ہیں اور اس کا معنی مراد نہیں ہوتا ہے، بس زبان سے جو ہے وہ کبھی محبت میں یا بے تکلفی میں بول دیتے ہیں. تو اولم تکن التوراۃ والانجیل فی بنی اسرائیل، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تورات اور انجیل بنو اسرائیل میں نہیں تھی؟ تم کہتے ہو قرآن اگر ہے موجود تو علم کہاں چلا جائے گا، تو کیا تورات و انجیل ختم ہو گئی تھی؟ تورات و انجیل بھی تو بنی اسرائیل میں تھی. فلم یغنیا عنہم شیئا، لیکن تورات و انجیل کے موجود ہونے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، وہ گمراہ ہو گئے. تورات و انجیل موجود تھی، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ذہاب العلم ان یذهب حملته، علم کا چلا جانا یہ ہے کہ جو علم کے اٹھانے والے علماء ہیں وہ چلے جائیں. علم کا چلا جانا کیا ہے کہ علم کو اٹھانے والے علماء چلے جائیں. وَإِنَّ ذِهَابَ الْعِلْمِ أَن يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ، اللہ نے دو مرتبہ فرمایا کہ علم کا چلا جانا یہ ہے کہ جو علم کو اٹھانے والے علماء ہیں، جن کے پاس علم ہے وہ چلے جائیں. تو علم ہمیشہ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے ہم کو اردو آ گئی، ٹرانسلیشن کرنا آ گیا، اب ہم قرآن پڑھیں گے، بیٹھ کر کے قرآن کا ترجمہ کریں گے اور اس ترجمے سے استدلال بھی کر لیں گے، ہے نا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اردو آتی ہے، بلکہ اردو بھی صحیح سے نہیں آتی، لیکن بندہ قرآن مجید لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، ٹرانسلیشن پڑھتا ہے اردو میں یا انگلش میں، اور پھر خود اس ٹرانسلیشن سے استدلال کرتا ہے. حالانکہ استدلال ترجمے سے نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے لوگوں کو اردو بھی نہیں آتی ہے، عبارت بھی صحیح سے پڑھنی نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک مرتبہ ہمارے ایک استاد ہیں مولانا وفات ہو گئی ان کی، مولانا عبدالسلام رحمانی، تو وہ بتا دیں ان کے پاس ایک بنگالی طالب علم آیا اور وہ کتاب پڑھ رہا تھا. تو کتاب میں ایک جگہ اس نے پڑھا جن کا گوشت حلال ہے. اس نے کہا پڑھا جن کا گوشت حلال ہے. تو بہت ٹینشن میں آ گیا کہ جن کا گوشت کیسے حلال ہے؟ بھئی جن کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو کیسے اس کو دیکھیں گے، کیسے اس کو پکڑیں گے، کیسے ذبح کریں گے، کیسے اس کی بوٹی کریں گے. تو بہت ٹینشن میں آ گیا. بہت مرتبہ اس نے پڑھا جن کا گوشت حلال ہے، جن کا گوشت حلال ہے، سمجھ میں نہیں آیا. پھر استاد کے پاس آیا، مولانا اسلام صاحب کہتے تھے میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ مولانا یہ کتاب میں لکھا ہے جن کا گوشت حلال ہے، لیکن جن کا گوشت کیسے حلال ہوگا، اس کو پکڑیں گے کیسے، اس کو ذبح کیسے کریں گے. تو مولانا دیکھا تو ایک مرتبہ مولانا بھی چوک گئے کہ جن کا گوشت کیسے حلال ہے. پھر اس کے بعد مولانا نے تھوڑا اوپر سے عبارت پڑھنی شروع کی، آخر میں آ کے پڑھا جن کا گوشت حلال ہے، وہاں پہ وہ عبارت ختم ہو رہی تھی، پیج پلٹا تو اوپر لکھا تھا ان کا پیشاب پیخانہ پاک ہے. جن کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب پیخانہ پاک ہے، یعنی جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے. تو وہ بندہ ادھر ہی اٹکا ہوا ہے جن کا گوشت حلال ہے اور ٹینشن میں
کہ بھئی جن تو دکھائی نہیں دیتا تو اس کو ذبح کیسے کریں گے. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ترجمہ پڑھ کر کے 4 اردو کی کتابیں پڑھ لی, اب ان کو لگتا ہے ہم کو کسی عالم کی ضرورت نہیں رہ گئی, ہم کو دلیل مل گئی. واللہ اس بات کو سمجھ لیں, دلیل بعد میں ہے, پہلے استدلال ہے. یہ بڑا مشکل امر ہے اور ہم کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم طالب علم ہیں, ہم اس مرحلے پہ نہیں پہنچے کہ ہم اپنے حساب سے دلیل کو پڑھ کر کے سمجھ لیں اور اس سے کوئی مسئلہ مستنبط کر لیں. کسی بھی مسئلے میں اگر ہم کوئی مسئلہ نکال رہے تو ہم کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اس حدیث سے جو مسئلہ ہم سمجھ رہے ہیں کیا ہم سے پہلے کسی عالم نے, امت کے علماء نے وہ مسئلہ سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے. اس لیے دلیل پہلے نہیں ہے کہ آپ نے اردو میں یا عربی میں کوئی دلیل پڑھ لی, اب ہم اس سے ایک مسئلہ ہمارے سمجھ میں آ گیا تو ہم اس کو لے کر کے چلیں گے. ہاں, بلکہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی اس دلیل سے جو چیز میں سمجھ رہا ہوں کیا مجھ سے پہلے امت کے علماء نے, اسلاف نے بھی وہ چیز سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی ہے. کیونکہ دلیلیں بہت ساری ہوتی ہیں, آیات بہت ساری ہیں, نصوص بہت سارے ہیں. اگر ہم کو بعض نصوص پتا ہو بعض نہیں پتا ہو تو ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے. جیسے ایک بہت بڑے فقیہ اپنے دور کے جو اپنے آپ کو فقیہ سمجھتے ہیں, انہوں نے ایک حدیث پڑھی اللہ کے نبی کی. ہاں, ہمارے یہاں یہ جو قرآن عربک پڑھنے والی جماعت ہے نا, ان کو ذرا سا ذہن میں بعض مرتبہ یہ بات ڈال دی جاتی, ٹھیک ہے آپ قرآن عربک سیکھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کو قرآن عربک اگر ٹرانسلیشن آ گیا عربی کا, بیسک قواعد آپ کو پتا چل گیا, اس کا مطلب نہیں کہ اب آپ حدیث پڑھ کر کے خود سے ہی کوئی مسئلہ مستنبط کر لیں گے. ہاں, الفاظ کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, عموم خصوص مطلق مقید ایک اصول فقہ کا پورا باب ہے. کوئی حدیث سے اگر کوئی عالم کوئی مسئلہ نکال کر کے بیان کر رہا ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے اس نے سن لیا بیان کر دیا, لیکن کسی حدیث سے حکم نکالنے کے پیچھے ایک پورا اسٹرکچر ہوتا ہے اصول فقہ کا. اور جب اصول فقہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا دماغ دہی کرنے والا علم ہے, بہت مشکل چیز ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 7-8 سال مولوی لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے, مدرسوں میں بیٹھ کر کے یہ صرف چٹائی توڑتے ہیں؟ ہاں, اصول فقہ ہی اتنا مشکل علم ہے, یعنی ایسا حلوہ نہیں ہوتا ایک آپ نے مسئلہ لیا, حدیث لے لی اور اس سے آسانی سے کوئی مسئلہ مستنبط ہو گیا. اس کے پیچھے ایک پورا نظام ہوتا ہے اصول فقہ کا, جو ذہن میں ہوتا ہے وہ پورا نظام سامنے رکھ کر کے کسی حدیث سے کوئی مسئلہ نکالا جاتا ہے. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے بیسک عربی سیکھ لی تھی. اب ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہیں انہوں نے پڑھی, ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ جو ہے اپنے گھر کی عورتوں کہتے ہیں جو ناپاک عورتیں ہوتی ہیں حائضہ, ان سے کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو دوپٹہ اچھے سے باندھ کر کے. اب حائضہ عورت تو نماز نہیں پڑھ سکتی نا. ہاں, تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کہاں سے لے کر کے آگے نئی چیز بالکل کہ حائضہ عورت بھی نماز پڑھے؟ بھئی حدیث کے اندر تو جو ہے اللہ تعالی قرآن میں حدیث میں تو منع ہے کہ حائضہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی, تو آپ کیسے حکم دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایک حدیث پڑھی, میرے پاس دلیل ہے. یہ جو ہمارے یہاں ایک جاہل طبقہ ہے نا, وہ بات باتیں کہتا ہے میرے پاس ایک دلیل ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے 2-4 لوگوں کا جو پوری امت کو چھوڑ کر کے جن کے یہاں پہ 2 بجے سے پہلے ہی ان کے یہاں پہ اثر کا ٹائم ہو جاتا ہے. ہاں, وہ کیا بولتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے. بھائی دلیل کوئی آسمان پہ لگی ہوئی چیز نہیں, آپ نے توڑ لی. کسی دلیل سے آپ کوئی مسئلہ مستنبط کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس دلیل سے کیا امت کے علماء نے بھی وہی مسئلہ سمجھا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس بندے نے کہا میرے پاس دلیل ہے. پوچھا کون سی دلیل ہے؟ کہا دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث ہے, لا صلاۃ لحائض الا بخمار. صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی کی, لا صلاۃ لحائض الا بخمار, کسی حائض کی نماز نہیں ہوتی بغیر دوپٹے کے. اب انہوں نے پڑھ لیا, لٹرلی جو ترجمہ ہوتا ہے لغوی ترجمہ وہ تو یہی ہوگا کہ حائض کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی. لیکن وہاں حائض سے مراد وہ عورت نہیں جس کو حیض آ رہا ہو, وہاں حائض سے مراد بالغ عورت ہے. حائض سے مراد کیا ہے؟ بالغ, جس کو حیض آنا شروع ہو گیا ہو, یعنی اس کی حیض کی عمر کو پہنچ گئی ہو, تو وہ بغیر دوپٹے کے نماز نہیں پڑھ سکتی. اب یہ زبان کے اندر کمپلیکیشن ہوتا ہے, اس کو کون سمجھے گا؟ اس کو علماء سمجھیں گے. پر کوئی آدمی اگر جب اس کو یہ لگتا ہے نا کہ میں نے تو کتاب پڑھ لی, مجھ کو عربی سمجھ میں آنے لگی یا ٹرانسلیشن میں پڑھ لیتا ہوں, تو اب مجھے نیا کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب علماء کی ضرورت نہیں, اب میرے پاس انٹرنیٹ ہے, اب میرے پاس مفتی گوگل ہیں, اب میرے پاس علامہ شاملہ ہیں, اب مجھ کو کسی عالم کی ضرورت نہیں رہ گئی. یہ مزاج انشاءاللہ تعالی نہیں ہونا چاہیے, اور آپ لوگوں کا ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ. آپ لوگ آئیں اتنی دور سے مجلس میں شریک ہونے کے لیے. تو یہ سوچنا کہ ہمارے لیے کتاب یا انٹرنیٹ کافی ہے, اب علماء کی ضرورت اس امت کو نہیں رہ گئی, یہ انتہائی جہالت والی بات ہے. جیسے کوئی آدمی سوچ لے کہ گوگل ہے تو ہم کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہ گئی, انجینئر کی ضرورت نہیں رہ گئی. ہاں, تو ٹھیک ہے انٹرنیٹ ہو, کتابیں ہوں, یہ علم میں آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ان سے استفادہ ہی نہیں کرنا ہے, یہ علم میں آپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں, لیکن یہ علماء سے آپ کو بے نیاز
نہیں کر سکتی کہ وہ علماء کی ضرورت آپ کو نہیں رہے گی. تو پہلی چیز ہے کہ علم کن سے لینا؟ انشاءاللہ تعالی علماء سے لینا ہے. لیکن علماء تو بہت طرح کے ہوتے ہیں. تو کون سے علماء ہیں؟ علماء کی وہ کون سے صفات ہیں جو آپ کو دیکھنے ہیں ان سے علم لینے سے پہلے؟ دیکھیے علماء کے بارے میں امت میں بنیادی طور پہ 3 طرح کے نظریات ہیں. ایک نظریہ بہت غلو والا ہے. غلو والا نظریہ کہ علماء اگر اللہ کے حرام کو حلال کر دیں تو ان کو حلال مان لو، اور حلال کو حرام کر دیں تو حرام مان لو. قرآن و سنت سے زیادہ علماء کو اہمیت دے دو، نصوص سے زیادہ علماء کو اہمیت دے دو، ان کو بالکل حلال و حرام کرنے کا اختیار ان کے ہاتھ میں دے دو. تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ نقطۂ نظر بھی درست نہیں ہے کہ بھئی علماء کو، جیسے اللہ نے عیسائیوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا. تو علماء کو اتنا اونچا مقام دے دینا کہ وہ قرآن و سنت سے بھی بڑھ جائیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. ان کی عبادت ہی کرنا شروع کر دو، یہ بھی جائز نہیں ہے. یا علماء کو اتنا گرا دینا کہ علماء کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے امت کو، اب انسان آزاد ہو گیا، جیسے چاہے ویسا علم حاصل کرے، کتابوں سے پڑھ لے، یہ بھی غلط ہے. بیچ کی چیز ہونی چاہیے، بیچ کی چیز. علماء کا احترام ہو، ان کا جو اسپیشلائزیشن ہے اس میں ان سے سوالات کیے جائیں، ان سے دین کا علم حاصل کیا جائے، نہ ان کو اتنا بڑھایا جائے کہ حلال و حرام کا اختیار ان کو دے دیا جائے، نہ اتنا گھٹایا جائے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی ہماری نظروں میں نہ رہ جائے. ہمارے یہاں ترک تقلید کے نام پر کچھ اس طرح کی جو ہے نا وہ ایک دعوت لوگوں میں پھیل گئی ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ تقلید نہیں کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہر آدمی خود سے مجتہد بن گیا ہے، ہر آدمی اب خود سے ہی فیصلہ کرے گا حلال و حرام کا. تو ایسا بھی نہیں ہے. حلال و حرام کو جاننے والے علماء ہیں، تو علماء کے توسط سے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پانا ہے، اللہ کے نبی کے دین تک کے پہنچنا ہے. تو علماء کون ہیں جن سے دین کا علم لینا چاہیے؟ ان کی کیا صفات ہیں؟ سب سے پہلی صفت، عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کون سے علماء ہیں جن سے علم لینا ہے؟ پہلی چیز وہ علماء جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں لیس العلم من کثرت الحدیث ولکن العلم من الخشیہ، کہ زیادہ حدیثیں بیان کر دینا یہ علم نہیں ہے. اس کو علم نہیں کہتے کہ کوئی بہت زیادہ حدیثیں بیان کر دیتا ہے یا بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس کلام ہے. زیادہ باتیں کرنا، زیادہ حدیثیں بیان کر دینا یہ علم نہیں ہے، بلکہ علم کیا ہے؟ اللہ کا خوف. تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ جس عالم سے ہم علم لے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے. کیونکہ جو عالم اللہ سے نہیں ڈرے گا اس کے بارے میں بہت اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کے حرام کو حلال کرنے میں اور حلال کو حرام کرنے میں جھجک نہیں کرے گا، ہے نا. جو اللہ سے نہیں ڈرے گا، بہت سارے جیسے علماء ہوتے ہیں نا، ان کو آپ ایک چائے پلا دیں بس، پھر کیا فتویٰ چاہیے آپ کو، کیا حلال حرام کرنا ہے، کیا حرام کو حلال کرنا ہے، آپ کو نکال کے دے دیں گے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خشیت اللہ تعالیٰ کی، کہ بندہ جو عالم جس سے آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا خوف اس کے اندر ہو، احتیاط کرنے والا ہو دین کے معاملات میں گفتگو کرتے ہوئے. کیونکہ دین میں کسی حلال کو حلال بولنا، حرام کو حرام بولنا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی ہے نا. حلال و حرام کا فتویٰ دینا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نمائندگی غلط کرنے کا مطلب لوگوں کے دین کو بگاڑ دینا، لوگوں کے دین کو بگاڑ دینا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا دار علماء نہیں ہونے چاہیے جو دنیا کے لیے دین کے ہر معاملے کا سودا کرنے والے ہوں، جن کو پیسہ دے کر کے، جن کو تھوڑا سا لالچ دے کر کے آپ کوئی بھی اپنے مطلب کا فتویٰ نکال لیں وہ دے دیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں طلاق کے مسئلے میں کئی ایک علماء کی ویڈیو بھی ایسے بنے نا، وہ آپ ان کو جتنا پیسہ دیں گے اسی کے حساب سے آپ کو فتویٰ ملے گا. بہت سارے لوگوں کے فتویٰ جو ہے نا اس کے پیکج ہوتے ہیں الگ الگ. آپ کو کون سا پیکج والا فتویٰ چاہیے، ہاں جیسا آپ پیمنٹ کریں گے ویسا آپ کو فتویٰ مل جائے گا. تو پیکج والا فتویٰ جو لوگ دیتے ہیں نا، یعنی ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا، غریب کی بیٹی ہے، اس کے طلاق کا مسئلہ آیا تو بولیں گے حلالہ کرنا پڑے گا. اور امیر صاحب کے کوئی بیٹی آ گئی اور ان کا طلاق کا مسئلہ آ گیا تو پوچھیں گے کہ طلاق قو سے بولا تھا کہ تا سے بولا تھا، اس کے لیے راستہ نکال دیں گے. ہاں ایسے بھی علماء ہیں امت میں، ہر امت کے اندر ایسے علماء رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دین کو تبدیل کر. اور یہ میں قصہ نہیں بتا رہا، ایسے علماء ہیں کہ وہ غریب کی لڑکی آئی حلالہ کرنا ہے تو اس کو پھر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی امیر کی لڑکی آ گئی تو اس کے لیے پھر وہ تو بولا تھا، قاف بولا تھا کہ نہیں بولا تھا، طلاق میں گلے سے ادھر سے قاف نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا، راستے اس کے لیے نکال دیتے ہیں. تو جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ حلال و حرام کے بولنے میں جو ہے خوف نہیں کھائے گا. تو ایسے سب سے پہلی چیز ہے اللہ سے ڈرنے والے علماء. ان علماء سے علم حاصل کریے
جو متقی ہیں، دیندار ہیں، نماز کے پابند ہیں، اللہ کا خوف ہے، خاص طور پہ فتویٰ دینے میں وہ بچتے ہیں، کیونکہ جو حقیقی علماء ہوتے ہیں نا وہ فتویٰ دینے میں بہت گھبراتے ہیں. جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے 10 انصاری صحابہ کو پایا اپنی زندگی میں، یا بلکہ 100 صحابہ کو پایا، اور ان میں سے ہر کوئی فتویٰ دینے سے گھبراتا تھا. حتیٰ کہ کسی صحابی کے پاس جاتے لوگ اور کہتے کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے، تو کہتے فلاں سے پوچھو. ان کے پاس جاتے تو کہتے فلاں سے پوچھو. 10 لوگوں سے گھوم کر کے آدمی دوبارہ وہیں پہلے صحابی کے پاس پہنچ جاتا. صحابہ کرام گھبراتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ تم ایسے معاملات میں فتویٰ دے دیتے ہو کہ اگر وہ فتوے، وہ سوالات، وہ مسائل حضرت عمر سے پوچھے جاتے لجمع اہل البدر، تو بدر کے صحابہ کو جمع کر کے وہ مشورہ کرتے. تم کھٹ سے بول دیتے ہو حلال ہے، حرام ہے، لیکن وہ صحابی ہوتے تو وہ ڈرتے وہ کہ میں کیسے بول دوں اتنی بڑی بات. آپ کتنے معاملات میں آپ دیکھیں گے حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت ابوبکر نے باقاعدہ صحابہ کو بلا کر کے مشورہ کیا کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے. جیسے وہ جو بہت مشہور واقعہ ہے، جب اللہ کے نبی حضرت عمر جو ہے وہ شام کے بعض علاقوں کے دورے پہ تھے، تعاون امواس کا واقعہ، تو صحابہ کرام میں سب طبقے کو الگ الگ بلا کر کے حضرت عمر نے مشورہ کیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کو اندر داخل ہو جانا چاہیے، تعاون تھا. کچھ لوگوں نے کہا داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے قسمت میں موت لکھی ہوگی تو ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں داخل ہونا چاہیے. صحابہ میں اختلاف ہوا، لیکن حضرت عمر نے سب کو بلا کر کے مشورہ کیا، ہر طبقے کو بلا کے مشورہ کیا، مہاجرین کو بھی، انصار کو بھی، اور آخر میں جو مشائخ تھے آخر میں ایمان لانے فتح مکہ کے موقع پر، ان کو بھی بلا کر کے مشورہ کیا. تو ہم جو ہے نا یہ دین کے معاملے میں خاص طور پہ آج کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو علماء میں سے بھی ہیں یا غیر علماء میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو بہت شوق ہے جواب دینے کا، ہر مسئلے میں گفتگو کرنے کا. دنیا مافیہا کا مسئلہ جس پر بڑے بڑے بھی علماء بولتے ہوئے کانپ جائیں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے دھڑلے سے فتویٰ دیں گے، کھٹ سے حلال بول دیں گے، کھٹ سے حرام بول دیں گے، بغیر غور و فکر کیے ہوئے. بلکہ ہمارا یوٹیوبرز مفتی جو ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا بیٹھ کر کے بس ان کی رائے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. کوئی مسئلہ ہوگا سب سے پہلے ان کا ویڈیو آنا چاہیے، ہر مسئلے پہ سب سے پہلے ان کا ویڈیو آنا چاہیے. ایک دم جیسے لگتا ہے وہ جو ویورز لوگوں کی نا ایک ٹرینڈ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں جواب دینے کا ایسا شوق ہے نا کہ وہ اپنا ان کا یوٹیوب چینل آپ دیکھیں گے وہ آسک سے شروع ہوتا ہے، آسک فلاں. ہاں پوچھ کے دیکھو. بھائی صحابہ کرام بچتے تھے کہ کوئی ان سے سوال کرے. ہاں صحابہ کرام بچتے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس کوئی آدمی سوال کرنے کے لیے آیا تو حضرت امام مالک نے کہا مجھے نہیں پتا. تو اس نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ آپ تو دارالہجرہ کے امام ہے، مدینہ کے امام ہے، اور آپ کو نہیں پتا؟ تو امام مالک نے کہا جاؤ باہر جاؤ، گلیوں میں اعلان کر دو کہ مالک کو نہیں پتا ہے. کہا جاؤ اعلان کر دو سب جگہ کہ مالک کو نہیں پتا ہے. ان کو ڈر لگتا تھا، ان کو دینی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ میں کیسے بول دوں. اور ہمارے یہاں آدمی 4 کتابیں پڑھ لیتا ہے، ٹرانسلیشن پڑھ کر کے اس کو بھی مکروہ کی تعریف نہیں پتا ہے. ہاں اور ٹرانسلیشن پڑھ کر کے وہ یعنی اتنی جرأت لوگ کرتے ہیں کہ عربی صحیح سے پڑھنا نہیں آتی، اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے وہ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن کریں گے، الٹا سیدھا ترجمہ کرنے قرآن کا ترجمہ کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ طالب علم اچھے علماء کا بھی ہمت نہیں کرتے قرآن مجید کا ترجمہ. میں خود اگر کہیں پہ مجھ کو کسی آیت کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو میں کسی آیت کاپی کر کے ترجمہ لکھ لیتا ہوں تاکہ مجھ سے غلطی نہ ہو. ترجمہ بہت مشکل کام ہے. تفسیر آسان ہے، تفسیر کرنا آسان ہے کیونکہ اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے، ترجمہ کرنا بہت مشکل کام ہے. ہاں تو وہ ایک صاحب کا بھی پیچھے ویڈیو آیا تھا، میں نے ڈالا بھی تھا فیس بک پہ. فتحریر رقبہ جو تھا، تحریر رقبہ، تحریر کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا، رقبہ مطلب ہوتا ہے گردن. تو ایک اس کے معاملے میں نا کہ فلاں قسم کے معاملے میں کہ غلام آزاد کرو، تو تحریر وہ عربی والا تحریر ہے آزاد کرنے کے معاملے میں، وہ اس کو تحریر لکھنے والا معاملہ اردو والا تحریر سمجھ رہے تھے اور ترجمہ کر رہے تھے کہ اس کو لکھ کر کے دے دو. تو یہ کہ شوق جن کو ہوتا ہے نا ہر چیز کا جواب دینے کا، ہر مسئلے پہ بات کرنے کا، اللہ جتنا آدمی، اس لیے سلف کہا کرتے تھے نا کہ جتنا کم علم آدمی کے پاس ہوگا فتویٰ دینے میں اتنا ہی جری ہوگا. اجرأ الناس علی الفتیہ اقلہم علما، سب سے زیادہ فتویٰ دینے میں جری کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس سب سے کم علم ہوتا ہے. ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں نا کہ کوئی مسئلہ آتا ہے، ایک مجلس بعض مرتبہ تجربہ ہوتا ہے، بیٹھی ہوئی ہے، کسی نے آ کر کے کوئی سوال کیا، ابھی میں سوچ ہی رہا ہوں، بغل میں بیٹھا ہوا ایک آدمی بول دے گا حلال تو ہے. ابھی میں سوچ ہی رہا ہوں کہ یار اس کا کیا جواب دیا جائے، اور بغل میں بیٹھا ہوا ارے حرام تو ہے، حلال تو ہے. تو یہ آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہوتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے.
وہ حلال و حرام دھڑلے سے کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے دین کا علم نہیں حاصل کرنا چاہیے جو حلال و حرام بولتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے, جو اجتہاد کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے, جو فتویٰ دیتے ہوئے نہیں ڈرتے کہ اگر میرا فتویٰ غلط ہو گیا تو کتنا بڑا وبال میرے سر پر آ جائے گا, جو کسی بندے پر ایسی چیزیں واجب کر دیتے ہیں جو واجب نہیں ہیں. ایک خاتون جو ہے انہوں نے میرے پاس ایک مسئلہ پوچھوایا, کہا کہ میں جو ہے وہ انٹرنل سونوگرافی ہوتی ہے نا, بعض عورتوں کو شرمگاہ کے اندر وہ ڈال کر کے کیمرہ اور سونوگرافی کی جاتی ہے, تو کہا کہ مجھے کی بیماری ہے اور مجھے مسلسل اس کے لیے سونوگرافی کرنی پڑا رہی ہے, تو فلاں بردر جو ہیں انہوں نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ اگر انٹرنل سونوگرافی کرانا ہے تو ہر مرتبہ آپ کو غسل کرنا پڑے گا. اب وہ بیچاری بیمار تھیں, اب وہ روز جائیں اور روز ان کو غسل کرنا پڑے تو بہت پریشان ہو گئی. تو انہوں نے مجھ سے سوال کرایا وہ ویڈیو کا لنک بھیج کر کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ مجھ کو غسل کرنا پڑے گا, تو آپ مجھ کو برائے کرم بتائیں کہ اس میں کوئی گنجائش بن سکتی کہ نہیں بن سکتی. وہ سمجھ رہی تھی کہ غسل کرنا واجب ہے, لیکن کہا کہ کیا گنجائش بن سکتی کہ نہیں بن سکتی. جب میں نے وہ ان کا ویڈیو سنا تو میں نے سر پکڑ لیا. میں نے کہا کہ وضو کرنا بھی ضروری کہ نہیں ضروری, اس پر بھی کوئی نص نہیں ہے, لیکن علماء نے کہا ہے کہ وہ پائپ ہے اندر ڈالا گیا واپس نکالا گیا, تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں باہر آ گئی ہوں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ واجب ہے کہ وضو کر لے, غسل نہیں کہا علماء نے اس پر کرنے پر, انٹرنل سونوگرافی پر. لیکن انہوں نے ایسی چیزیں یعنی جو علم والے نہیں ہوتے ہیں وہ دین کو بعض مرتبہ بہت مشکل بنا دیتے ہیں. جن کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہوتا اگر ان سے علم لیں گے تو کیا کریں گے, ایک چیز جہاں اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہے اس کو بھی کیا کریں گے, مشکل بنا دیں گے. جیسے وہ آدمی کا واقعہ تھا نا جس نے 99 قتل کیے تھے, پھر کسی بردر کے پاس چلا گیا فتویٰ لینے کے لیے, ہاں کہ معاف ہوں گے کہ نہیں معاف ہوں گے. معاف ہو سکتے تھے پر وہ بردر تھا, اس کے پاس علم نہیں تھا, تو اس نے کیا بول دیا, نہیں معاف ہوں گے. کیا کیا, اس کو بھی ختم کر دیا. آسان تھا دین, اس نے کیا کر دیا, اس کو مشکل بنا دیا. اور کبھی کبھی دین مشکل ہوتا ہے, کوئی چیز اس کے دین کے اندر پابندی ہوتی ہے, یہ لوگ اس کو حلال کر لیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی آسان ہوتا ہے, جیسے وہ صحابی تھے نا, ان کو زخم لگا سر پہ, تو ان کو معتبر علماء سے یا اللہ کے نبی سے یا ایسے لوگوں سے جو کبار صحابہ تھے ان سے پوچھنا چاہیے تھا, لیکن وہ کسی کے پاس چلے گئے پوچھنے کے لیے کہ میرے سر پہ چوٹ لگی ہوئی ہے, میں غسل کروں کہ نہیں کروں, کیا مجھ کو رخصت مل سکتی کہ نہیں, میں جنبی ہو گیا ہوں. اب وہ جو تھے انہوں نے کہہ دیا نہیں غسل تو کرنا پڑے گا, کوئی تم کو رخصت نہیں مل سکتی ہے. حالانکہ تیمم کر سکتے تھے وہ, ہاں مسح کر سکتے تھے, تیمم کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہہ دیا نہیں غسل کرنا پڑے گا. اب انہوں نے غسل کر لیا, غسل کرنے کے بعد کیا ہوا, ان کی وفات ہو گئی. غلط آدمی سے اگر علم لیں گے تو آپ کی جان کو بھی خطرہ بنا سکتا ہے, وہ انتقال ہو گیا ان کا. اللہ کے نبی کو پتا چلا, اللہ نے کہا کہ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں, سوال کیوں نہیں کیا, انما شفاء العی سوال, جہالت کی شفا کیا ہے, سوال کرنے میں ہے. فرمایا قتلہم اللہ, اللہ ان کو قتل کرے, انہوں نے اس کو قتل کر دیا, اللہ کے رسول قتل قرار دیا اس کو کہ تم نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس آدمی کو قتل کر دیا. تو کبھی کیا ہوتا ہے دین آسان ہوتا ہے, لیکن آدمی غلط سورس سے علم حاصل کر رہا ہوتا ہے نا, وہ غلط سورس سے علم حاصل کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے, آسان دین کو بعض مرتبہ وہ مشکل بنا دیتے ہیں. اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ دین میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں, یہ اللہ کے حرام کو حلال کر دیتے ہیں. اس کی بھی بہت مثالیں آپ کو ملیں گی. کون کرے گا یہ, جس کو جو اللہ کے دین میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف جس کے اندر نہ ہو, وہ کرے گا. یہ اللہ کے دین میں گفتگو کر رہا ہے لیکن اللہ سے ڈر نہیں رہا حلال و حرام بولتے ہوئے. ابھی وہی ایک صاحب تھے نا, وہ رمضان میں جب لاک ڈاؤن لگا تو انہوں نے کیا کہا کہ جو لوگ کیا کام, جو رفاہی کام کر رہے ہیں نا, سوشل ورک کا کام کر رہے ہیں, ہاں نہیں وہ ایک کیا ایسنشل سروس کرنے والے اگر روزہ نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بھائی روزہ اللہ نے واجب کیا ہے, ایسا کیسے کوئی بول سکتا ہے, اللہ کا واجب کو کوئی ایسے کیسے بول سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے روزہ نہ رکھے. تو یہ جب دین کا اللہ تعالیٰ کی خشیت جس کے پاس نہیں ہوتی نا, اور اس کی علامت کیا ہے کہ یہ بندے کے اندر اللہ کی خشیت نہیں, کہ وہ حلال حرام بولتے بھی ڈرتا نہیں, دھڑا دھڑ حلال و حرام بولتا ہے. اس سے بڑے بڑے علماء بیٹھ کے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, انسان آپ کی ویڈیو آ جاتی ہے, ابھی جیسے بٹ کوائن کا مسئلہ چل رہا ہے, ابھی بڑے بڑے علماء ڈر رہے ہیں بولتے ہوئے, کیونکہ اس کا کوئی ایک حیثیت اسٹیبلش نہیں ہو پائی ہے. اور دھڑا دھڑ بعض لوگ ہیں وہ دھڑا دھڑ ویڈیو بنا رہے ہیں بٹ کوائن کے بارے میں. ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ خشیت ہے کہ نہیں ہے, یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ حلال و حرام بولتے ہوئے اللہ سے ڈر رہا ہے کہ نہیں ڈر رہا ہے. تو پہلی صفت یہ ہے کہ خشیت جن کے پاس ہو ان سے دین کا علم حاصل کیا جائے. دوسری چیز یہ کہ جن کا عقیدہ اور منہج صحیح ہو, ایسے علماء سے علم لیا جائے جن کا عقیدہ اور منہج صحیح ہو, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اگر دین کا صحیح فہم دیا ہے
تو بیسک آپ کو تو پتا ہے نا، عقیدے کی بنیادی چیزیں پتا ہے، منہج کی بنیادی چیزیں پتا ہے. ہمارے نوجوانوں میں بہت خرابی ہے نا کہ ہم نے علماء کے اہل ہونے کے غلط معیارات قائم کیے ہوئے. ہمارے نزدیک عالم کون ہے؟ جس کے یوٹیوب پہ، جس کے چینل پہ سبسکرائبر بہت زیادہ ہو. ہم کو لگتا ہے یہ عالم ہے، چاہے اس کو قرآن مجید دے کر کے پڑھنا بھی نہ آتا ہو، لیکن اس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں، اس کے فالوورز زیادہ ہیں، تو ہم کو لگتا ہے یہ عالم ہے. ہاں، اس لیے ہمارے بعض احباب کہتے ہیں نا کہ یہ مت دیکھو کہ اس کو کون فالو کر رہے ہیں، یہ دیکھو کہ وہ کس کو فالو کر رہا ہے، وہ قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں، وہ صحیح علماء کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں، اس کو کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں. بھائی آج کے زمانے میں شیطان کو بھی بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں. ہاں، تو کیا شیطان بڑا عالم ہو جائے گا؟ نہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا عقیدہ منہج صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. ہم نے غلط معیار قائم کیا ہوا ہے. ہم نے معیار قائم کر لیا جس کو شہرت زیادہ مل جائے وہ اچھا عالم، جو تقریر اچھی کر لے وہ زیادہ عالم، جو ممبر پہ کھڑا ہو جائے وہ اچھا عالم، جو لطیفے سنا لے وہ اچھا عالم، جو انٹرٹین کر لے تقریروں کے اندر وہ اچھا عالم ہے نا. ہمارے یہاں ایک معیار یہ بھی ہے خطیبوں کے لیے خاص طور پہ کہ جو جتنا اچھا انٹرٹین کرے وہ اتنا ہی بڑا عالم، اتنی زیادہ اس کی ریٹنگ اور اتنا ہی اس کا ریٹ ایک ایک رات کا. ہاں، آپ لوگ تو چیتا گیم والے ہیں، چیتا گیم والے زیادہ ہی شوق رکھتے ہیں. ہاں، یہ دیکھ انٹرٹینمنٹ، یعنی دین جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں ہے نا. ہم نے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دین کے علم کے نام پہ بھی انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں. یہ مزاج ہمارا بن گیا نا. تفریح فراہم ہونی چاہیے. تقریر کرتے ہوئے اگر مزہ نہیں آ رہا، بلکہ ہم تو تقریر کرتے ہیں نا، تقریر کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی کمنٹ ایسے آتے ہیں، مولانا آج مزہ آ گیا، مولانا آج مزہ نہیں آیا. تو بھائی مزہ لینا ہے، اس لیے کیونکہ ہم مزہ لینے کے لیے درس سنتے ہیں، علماء کی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے بعض لوگ تقریر کرتے ہیں تو اس پہ اسٹینڈ اپ کامیڈی کا گمان ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا یہ تقریر کر رہے ہیں کہ اسٹینڈ اپ کامیڈی چل رہی ہے، کیونکہ ہم کو وہی چاہیے. ہم کو وہی چاہیے. دین کا علم بہت مشقت سے حاصل ہوتا ہے. تفریح ہے تباہ کے ساتھ، انٹرٹینمنٹ کے ساتھ آپ سوچ رہے ہیں علم حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. بھائی علم کے لیے تو خون جلانا پڑتا ہے، دماغ لگانا پڑتا ہے، دن رات ایک کرنی پڑی تب علم حاصل ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں عجیب چیز ہو گئی ہے، ہم دین داری کی طرف رغبت کے لیے ہم کو موسیقی چاہیے. ہاں، ہمارے یہاں کچھ لوگ، بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کا ارطغرل وہ ارطغرل غازی دیکھ کر کے ان کا ایمان بڑھ رہا ہے آگے. ہاں، ان کو اپنا ایمان بڑھانے کے لیے ارطغرل غازی دیکھنی ہے. یعنی یہ کس درجے پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ اب قرآن و سنت ہمارے علم کے بڑھانے کے لیے کافی نہیں رہ گیا. اب ڈرامے اور سیریز دیکھنے سے ہمارا علم بڑھنے والا ہے. کس درجے پہ ہم پہنچے ہوئے؟ کیا قرآن و سنت کافی نہیں ہمارے علم کو بڑھانے کے لیے؟ اب علم بڑھانے کے لیے، ایمان بڑھانے کے لیے فلموں کا سہارا لینا پڑے گا. تو کسی سے بھی لے رہے ہیں جو اچھی تقریر کر دے، چاہے کسی مسلک جماعت کا ہو. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا اسٹیٹس پہ بریلوی علماء کے اسٹیٹس لگا کے رکھے ہوئے. اہل حدیث لوگ، وہ بریلوی ہے نا دعوت اسلامی والا، ایک ذرا سا اسٹائل میں بولتا ہے. ہم کو لگتا ہے جو زیادہ اسٹائل میں بولتے وہ اچھا مقرر، اس کے اسٹیٹس لگا کے رکھے ہوئے اپنے اس پہ. ہاں، وہ طارق جمیل ہے. اتنے حفوات، یعنی طارق جمیل صاحب کی تو ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، کتنی بھی اچھی بات کرنی ہو، چاہے اس کے بارے میں 10 صحیح حدیثیں ہوں، وہ بندہ صحیح حدیث نہیں بیان کرتا کبھی. اور ضعیف حدیث بھی پتہ نہیں کون سی بیان کرتا ہے جو ضعیف حدیث کی کتابوں میں بھی نہیں ملتی. طارق جمیل صاحب، ان کی آپ تقریریں سنی، اور ہماری عوام ایسی ہے ان کی تقریر بھیج کر کے ہم سے بولے گی مولانا اس کا حوالہ دیجئے. بیان وہ کر رہے ہیں، حوالہ ہم تلاش کریں. ایسی حدیثیں بندہ بیان کرتا ہے کہ ضعیف حدیث کی کتابوں میں بھی نہیں ملتی. اچھا، تعجب یہ کہ اس کے بارے میں 100 صحیح حدیثیں ہوں گی، پر یہ بندہ 100 حدیثیں نہیں بیان کرے گا، صحیح والی نہیں بیان کرے گا. کیونکہ قصاص جو ہوتے ہیں نا، قصہ سنانے والے جو عوام کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں صحیح حدیثیں تو سب بیان کرتے ہیں، اگر میں بھی وہ بیان کروں تو میں کیسے امپریشن اپنا جماؤں گا. تو میں کوئی ایسا چیز بیان کروں جو کوئی نہیں بیان کرتا ہے، تو وہ ڈھونڈ کر کے کہیں عجائب غرائب کی کتابوں میں سے کوئی واقعہ لے کر کے آ جائیں گے. اور ہماری عوام کو دیکھیے آپ، بڑی شوق سے اہل حدیث عوام جو ہے وہ سوچئے کوئی اور جن کو دین کا علم نہ ہو وہ سنے تو سمجھ میں آتا ہے. ہماری عوام طارق جمیل کو سن رہی ہے، ہماری عوام وہ طارق مسعود صاحب کو سن رہی ہے. ہاں، ہماری عوام جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار کو سن رہی ہے. بھائی ڈاکٹر اسرار اہل حدیثوں کا، تحریکیوں میں اہل حدیثوں کا اتنا بڑا دشمن کوئی نہیں جتنا ڈاکٹر اسرار ہے. اور ان لوگوں کی گمراہیاں ایسی ہیں نا، ان لوگوں کی گمراہیاں، یہی آپ کے وائی ایم سی میں آئے تھے، وائی ایم سی کا بیان ان کا جا کر کے دیکھیے، پیس ٹی وی والوں نے کوریج دیا تھا، میرے پاس وہ کلپ بھی موجود ہے. بول رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ اولیاء اللہ کی روحیں وفات کے بعد فرشتوں کی طبقہ اسفل میں شامل ہو جاتی ہیں، یعنی فرشتے جیسے مدد کرتے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ ان سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن
شاہ ولی اللہ نے کہا ہے، اور گرچہ اس میں کوئی نس نہیں، لیکن شاہ ولی اللہ کا مرتبہ میرے نزدیک بہت بلند ہے. یہاں وائمسی میں کہا تھا کہ جو وفات پا جانے کے بعد ان کی روحیں فرشتوں کے طبقے اسفل میں شامل ہو جاتی ہے، اور پیس ٹی والوں نے کوریج کیا تھا، اور میرے خیال سے وہ ویڈیو ابھی بھی موجود ہوگا. میرے پاس بھی اس کلپ موجود ہے، آپ کو اگر کسی کو چاہیے تو آپ لے لیں. تو ایسے ڈاکٹر اسرار کو سن رہے ہیں کیوں بھائی؟ کیا اہل حدیث علماء کے پاس علم نہیں رہ گیا؟ ہاں، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے ان کے پاس کیا؟ ایسی ڈاکٹر اسرار ایسی کون سی چیز بتا دے رہے ہیں؟ وہ اسٹائل ان کا بہت اچھا ہے، اسٹائل بہت اچھا. بھائی اسٹائل شیطان کا بھی بہت اچھا تھا. اسٹائل وہ شیطان نے اپنی اسٹائل ہی سے تو حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا. حل ادلکم علی شجرۃ الخلد، میں تم کو بتاؤں ایک ایسا پیڑ جو شجرۃ الخلد ہے. پیکیجنگ دیکھیے آپ، گناہ کی کتنی اچھی کیا تھا اس نے، کہ ایسا پیڑ جس کو کھانے کے بعد اب ہمیشہ ہمیں زندہ رہیں گے. اسٹائل سے کوئی بڑا عالم نہیں ہو جاتا، شہرت سے کوئی بڑا عالم نہیں ہوتا کہ مشہور ہے اس لیے بڑا عالم ہو گیا. ہاں، بعض علماء نے کہا ہے کہ کسی عالم کا مشہور نہ ہونا، اس کا گمنام رہ جانا، اس کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کہ لیلۃ القدر کو دیکھو اتنی عظیم رات ہے لیکن گمنام ہے، کسی کو نہیں پتا لیلۃ القدر کون سی ہے. تو کسی کی گمنامی اس کے لیے عار کا باعث نہیں ہے. بہت سارے علماء، شیخ ابن عثیمین اپنی عمر کی 60-65 عمر تک کے سال تک کے ان کو کوئی جانتا تک نہیں تھا. 2 سے 3 لوگ بیٹھتے تھے ان کے درسگاہ میں. آپ شیخ ابن عثیمین کی سیرت پڑھیے، اچھے خاصے بڑھاپی کی عمر میں پہنچ گئے تھے، لوگ ان کو نہیں جانتے تھے. آج شیخ ابن عثیمین کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے. اگر ان کی کتابیں یہاں پر لگا دی جائیں جو شائع ہو چکی ہیں تو میرے خیال سے اتنا کم سے کم آدھا حصہ تو اس کا بھر جائے گا. اتنی کتابیں الحمدللہ ان کی. تو گمنامی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ بہت سارے علماء ایسے جن کو زندگی میں اپنے کوئی شہرت نہیں ملی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے شہرت دی. شہرت مل جانا کسی کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے. کوئی ایسے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہے جس پہ دوسرے علماء گفتگو نہیں کرتے، یہ کوئی اس کے برحق ہونی. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے علماء پالیٹکس پہ گفتگو نہیں کرتے اس لیے ہم ان کو سنتے ہیں. کیوں سننے کی ضرورت ہے بھائی آپ کو؟ ہاں، بہت سارے علماء بہت سارے مسائل میں علماء اس لیے گفتگو نہیں کرتے کیونکہ عوام کو اس کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ابھی ایک بندہ ہے، اس کو عقائد کی بنیاد علم نہیں پتا، اس کو ابھی نماز کے طریقے نہیں پتا، ابھی قرآن مجید صحیح سے پڑھنا نہیں جانتا، اس کو کربلا کی تاریخ پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کربلا کے بارے میں سوال کرے گا؟ ہاں، اس کو ڈیپ میں جا کر کے تاریخ کے بارے میں اس کو بحثیں کرنی ہے. پہلے عقیدہ تو درست کر لو، پہلے نماز تو درست کر لو. پھر خود ترجیح بھی ایک چیز ہوتی ہے، فقہ الاولیات کی پہلے کون سی چیز کا علم حاصل کرنا ہے. آپ دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں عقیدے کا، نماز کی، زکوٰۃ، حج، ان سارے ابواب پہلے ہوتے ہیں. فتن کے ابواب سب سے آخر میں ہوتے ہیں. فتن کی کتابیں سب سے آخر میں ہوتی ہیں جس میں فتنوں کا، قیامت کے علامات کا بیان ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لڑکوں کو دیکھنے میں آتا ہے وہ پہلے فتن پڑھیں گے، ان کو پہلے دجال اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بتاؤ، چاہے عقیدہ کچھ بھی نہیں پتا ہو، بیسک چیزیں اگرچہ نہیں پتا ہوں. تو کسی کا مشہور ہو جانا، یا کوئی آدمی بہت اسٹائل میں گفتگو کرتا ہے یا بہت ہنساتا ہے یا بہت آسان، بعض لوگ بولتے ہیں کہ علماء بہت مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں، فلاں ہم کو اس کے لیے سن دے کیونکہ بہت آسان گفتگو کرتا ہے. بھائی تو علماء کے پاس علم ہے، جس کے پاس علم کی گہرائی ہوتی ہے ذرا سا اس کی زبان مشکل ہو جاتی ہے. آپ کو تھوڑا سا اپنا لیول بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے، علماء کو بھی اپنی زبان کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کسی کے پاس جا کر کے بھی علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے. تو صحیح منہج اور عقیدے کا علم جن کے پاس ہے ان سے ہم کو علم لینا چاہیے. اسی طرح سے ایسے علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے جنہوں نے وہ علم بڑے علماء سے حاصل کیا ہو، اور بڑے علماء ان کی توثیق کرتے ہوں. اہل عالم کون ہے؟ جس کی اس سے بڑے علماء، معتبر علماء اس کی توثیق کرتے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس سے علم لے رہے ہیں علماء کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جس سے بھی علم لے رہے ہیں. علم، عالم جو ہے آدمی مدرسے سے فارغ ہو کر کے سند مل جانے سے عالم نہیں بنتا ہے کہ اس سے، اور نہ یہ کہ ہر آدمی جو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے وہ فوراً علم بانٹنا ہی شروع کر دیتا ہے. ہمارے یہاں خاص طور پہ ارشاد اور رہنمائی کا کام، مرجع بننا جس کو بولتے ہیں نا کہ ایک اتھارٹی بن گیا ہے. یہ کون سے علماء ہوتے ہیں فارغ ہوتے ساتھ اتھارٹی بن جاتے ہیں، فتویٰ دینے لگتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. مدرسے میں جو سب سے موسٹ سینئر عالم ہوتا ہے وہ فتوے کا کام کرتا ہے، فتویٰ دینے کا کام ہر کوئی نہیں کرتا. یہاں پہ 4 کتابیں پڑھ کے لوگ فتویٰ دینا شروع کرتے ہیں. ہمارے مدارس میں علماء کا حال یہ ہے کہ فارغ ہو کر کے ایک لمبا وقفہ جب علم و تعلم میں گزار دیتے ہیں، تدریس میں گزار دیتے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کا علم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، پھر علماء ان کی توثیق کرتے ہیں، ان کا ایک مقام طے ہو جاتا ہے، پھر یہ کہ ان کو افتاء کی ذمہ داری دی جاتی ہے. اس لیے ہر مدرسے میں، آپ رحمانیہ میں دیکھ لیں، آپ جامعہ اسلامیہ نور باغ میں دیکھ لیں، آپ جامعہ محمدیہ میں دیکھ لیں، سنابل میں دیکھ لیں، کسی بھی استاد کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ فتویٰ لکھ کر کے دے دے. آپ سوال بھیجیں گے تو کون لکھے گا؟ جو اس میں فقہ کا سب سے بڑا ماہر ہے. تو ایسے علماء سے علم حاصل کریے جن کو ان سے بڑے علماء نے اعتبار بخشا ہو، ان کو معتبر قرار دیا ہو. یہ نہیں کہ یوٹیوب پہ ان کا چینل اچھا ہے اور یہ کوٹ پہن کر کے آتے ہیں اور یہ چاند والی ٹوپی لگاتے ہیں تارے والی تو ان سے علم حاصل کر سکتے ہیں، ہے نا. ہمارے یہاں ایک ڈریس کوڈ بھی بن گیا ہے کہ خاص طرح کے ڈریس کوڈ کے لوگوں سے
لوگ سمجھتے اچھا ان سے علم لینا چاہیے، یہ ذرا سا الگ زبان میں بات کرتے ہیں. یہ ابن رشد نے ایک جگہ فرمایا کہ پہلے علم صدور میں ہوتا تھا، اب سیاب میں ہو گیا ہے. لوگ اب کپڑے دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں کہ کون کیسا کپڑا پہنتا ہے، اگر یہ اس ٹائپ والا کپڑا پہننے والا ہے تو اس سے علم حاصل کیا جائے. کپڑوں میں علم نہیں، علم کہاں ہوتا ہے؟ سینوں کے اندر ہوتا ہے. تو جو راسخین فی العلم علماء سے جنہوں نے رجوع کیا ہے اور ان سے علم سیکھا ہے، ان سے علم لینا چاہیے. اسی طرح سے اب یہ بہت سارے میں نے وہ جمع کیے تھے، اقوال میں اقوال کی طرف سے صرف نظر کر رہا ہوں. علم حاصل کرنے میں ایک عالم کے اندر یہ بھی دیکھنا چاہیے، کچھ علماء خاص طور پہ ایسے ہوتے ہیں جو رخصتیں تلاش کرنے والے ہوتے ہیں. وہ ہر چیز میں آپ کو رخصت نکال کے دیں گے. کیسا ہوتا ہے؟ بہت سارے مسائل میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، تو سارے مسائل میں جہاں حلال والی چیز ملے گی وہی لے لیں گے، بغیر یہ دیکھیے بھی کہ اس کی دلیل کیا ہے. ایسے بھی علماء ہوتے ہیں کہ جو حلال و حرام سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں کس میں زیادہ آسانی. کہتے ہیں ہماری فقہ التیسیر ہے. ہماری فقہ التیسیر کا مطلب آپ کو داڑھی کاٹنے کے لیے حدیث چاہیے، چلو میں نکال کے دیتا ہوں فتویٰ. آپ کو بغیر ولی کی نکاح کرنے کے لیے دلیل چاہیے، چلو میں نکال کر کے دیتا ہوں. ہاں، عورت سے مسافہ حلال کرنا ہے، ہم کو بولو. غامدی صاحب ہے نا، غامدی صاحب کے پاس ہر چیز کا موجود ہے. ہاں، غامدی صاحب جو ہے ان کے پاس ہر چیز کا موجود ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز چھوڑنا ہے، چلو میں بتاتا ہوں اس کا طریقہ. تراویح نہیں پڑھنا ہے، چلو میں اس کو حلال کر کے دیتا ہوں. یہ جو اس طرح کے علماء ہوتے ہیں نا، جو ہر چیز میں آپ کو حرام کو حلال کر کے دینے والے، اس کو تتبع رخص کہا جاتا ہے کہ رخصتوں کی تلاش کرنا. اب کیونکہ فقہ کے بہت سارے اقوال ہوتے ہیں، تو کہیں کوئی ایک مسئلہ مل جاتا ہے کسی کا کہ فلاں عالم نے اس کو حلال کیا ہے، بس اس کو لے لینا. ابھی ایک صاحب کو، وہ کوئی بردر ہیں حیدرآباد کے، ان کو میں نے دیکھا داڑھی واڑی ان کی بہت اتنی سی داڑھی ہے، اور انہوں نے تقریباً 20-25 منٹ کا ایک ویڈیو بنایا ہے کہ داڑھی کاٹنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں آیا. یہ بھی جو بعض ایک بردر نا مسئلہ بیان کرتے ہوئے قرآن میں کہیں نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ شریعت کے معاملے میں پہلے حدیث بعد میں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. فضیلت کے اعتبار سے قرآن افضل ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے جیسے قرآن سے حلال و حرام ثابت ہوتا ہے، ویسے حدیثوں سے بھی حلال و حرام ثابت ہوتا ہے. تو اپنی ان کی داڑھی اتنی سی ہے، شاید پہلے بڑی تھی، ابھی انہوں نے کاٹ کے اتنی کر لی. اب وہ سب کو بتا رہے ہیں کہ داڑھی کاٹنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں، میں نے نیچے بلکہ کمنٹ بھی کیا کہ آپ کی داڑھی اتنی ہے، یہ تو قرآن کی بھی خلاف ہے. اتنی سی داڑھی رکھنا، اتنی سی داڑھی رکھنا تو قرآن کی بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی، تو جس کی اتنی سی داڑھی تو پکڑ کے کھینچنے لائق بھی نہیں ہے. کم سے کم اتنی تو رکھو قرآن کے حساب سے کہ پکڑ کے کھینچی جا سکے. ہاں، تو کچھ ایک علماء ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز میں آپ کو رخصت نکال کر کے دے دیں گے کہ فلاں حلال، فلاں بھی حلال، عورتوں سے مسافہ کرنا بھی حلال. اور بعض ہماری یہ اس طرح کے بھی متجددین ہیں جو کہتے ہیں عورت جو ہے وہ مردوں کو نماز بھی پڑھا سکتی ہے، عورت چہرہ بھی کھول سکتی ہے، عورت جینز بھی پہن لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہر چیز میں وہ حلال نکال کر کے آپ کو دے دیں گے. برتھ ڈے منانا حلال، ویڈنگ اینیورسری حلال، ہر چیز حلال کر کے دے دیں گے. تو یہ علماء یہ شریعت کے پابند نہیں ہوتے، یہ رخصتوں کو تلاش کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہر چیز میں آپ کو بس ایک حلال کا فتویٰ نکال کر حرام کو حلال کرنے کا. تو ان سے علم نہیں لینا چاہیے دین کا. اسی طرح سے ان علماء سے علم لینا چاہیے جنہوں نے لمبا وقت علم کے میدان میں لگایا ہو، کیونکہ دین کا علم جو ہے نا 4 کتابیں پڑھ کے ذاتی مطالعے سے نہیں آ سکتا. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے دین کا علم بہت حلوہ ہے، 4 کتابیں پڑھ لو دائی بن جاؤ. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کبھی جائیں مدرسے کا ایک ذرا سا جائزہ لیں کہ مدرسے میں جو بچے 8 سال پڑھ کے نکلتے ہیں، حالانکہ 8 سال پڑھنے کے بعد بھی وہ عالم نہیں بنتے. 9 سال پڑھنے کے بعد، ہاں 9 سال پڑھنے کے بعد بھی وہ عالم نہیں بنتے. 9 سال پڑھنے کے بعد تو ان کی زندگی طلب علم کی شروع ہوتی ہے، پھر وہ کافی عرصہ لگاتے ہیں علم کے میدان میں، تب کسی لائق بنتے ہیں. اور کبھی جا کے آپ مدرسے میں دیکھیں، یہ حلوہ نہیں ہوتا ہے. عربی زبان ہی کے اتنے ساری چیزیں ہیں، نحو ہے، صرف ہے، بلاغہ ہے، انشاء ہے، وہ اتنا سالوں تک کہ وہ پڑھتے ہیں. اصول فقہ ایک پورا سمندر ہے، علم حدیث ایک پورا سمندر ہے، تفسیر ایک پورا سمندر ہے، اصول تفسیر ایک پورا سمندر ہے. وہ ایک بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد تب آدمی اس لائق ہوتا ہے کہ کچھ کسی لائق ہو جائے، تب وہ مدرسے سے فارغ ہوتا ہے. اب یہ 9 سال 10 سال علم حاصل کرنے کے بعد ہمارے علماء سے علم حاصل کرنا، ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، سائنسدان ہیں، 4 کتابیں انہوں نے عربی میں انگلش میں پڑھ لی ہیں، اردو میں پڑھ لی ہیں. اب ہم کو لگتا ہے ان کے پاس زیادہ علم آ گیا ہے، اور ان سے روکا جائے تو کہیں گے علماء کو حسد ہے ان سے. ایسے نااہل لوگوں سے اگر علم حاصل کرنے سے روکا جائے تو بولیں گے علماء کو حسد ہے. میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، میں تو نہیں کہتا کہ میرا دل بالکل حسد سے پاک ہے، لیکن میرا حسد اتنا غیر معیاری نہیں ہے کہ ان جاہل لوگوں کے بے صرف ہو. ان سے تو حسد نہیں کروں گا میں، اتنا بھی جو ہے حسد ہمارا کمزور نہیں ہے. تو دین کا علم معتبر علماء سے لینا چاہیے. یہ سمجھیے کہ علماء بہت محنت کرتے ہیں. دین کا علم حاصل کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت، تگودو، جستجو ہوتی ہے. 4 کتابیں پڑھنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا. تو بہرحال یہ کچھ علماء کے صفات ہیں جن سے ہم کو دین کا علم لینا چاہیے. گمراہ داعیوں سے بہت بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان من اشراط الساعہ
ان یلتمس العلم عند الاصاغر، کی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ علم اصاغر کے پاس تلاش کیا جائے گا۔ تو اصاغر سے مراد کون ہے؟ ایسے لوگ جو قرآن سنت کو چھوڑ کر کے اپنی عقل چلاتے ہیں، ان سے علم لیا جائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا علماء اٹھا لیے جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک فرمایا کہ قیامت کے دن رویبضہ کا ظہور ہوگا، ایسے رویبضہ جو کم علم ہوں گے اور بڑے بڑے معاملات میں گفتگو کریں گے۔ تو یہ اس بہت ساری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو ہم کو اس سے ڈراتی ہیں کہ نااہل لوگوں سے علم لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درست راستوں سے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ایک جینوئن راستہ علم حاصل کرنے کا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔